السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب المناسک۔ محترم سامعین کرام، سنن ابی داود کتاب المناسک حدیث نمبر 1765 یعنی 1765 نمبر کی سنن ابی داود کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، اور پھر اس کے بعد یوم القر۔ سب سے عظیم دن یوم النحر ہے اور پھر اس کے بعد یوم القر ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے اور جان لیجئے کہ یوم النحر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کا دن، یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن، اور یوم القر سے مراد ٹھہرنے کا دن، رکنے کا دن، اور اس سے مراد 11ویں ذی الحجہ کا دن۔ 10 ذی الحجہ قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ 11ویں ذی الحجہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر۔ 11ویں ذی الحجہ کو یوم القر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11ویں ذی الحجہ کے دن جو حاجی لوگ ہوتے ہیں، حاجی لوگ وہ منا میں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اسی لیے اس دن کا نام کیا پڑا ہے؟ یوم القر۔ محترم سامعین کرام، یوم النحر اور یوم القر یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن اور 11ویں ذی الحجہ کا دن، یہ جو دو دن ہیں سال کے تمام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم اور عظمت والے افضل جو ایام ہیں وہ یہی دو دن ہیں۔ اس میں بھی 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے یوم النحر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظمت والا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا دن ہے 11ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے جس کو یوم القر کہا جاتا ہے، اس کا مرتبہ 10 ذی الحجہ کے بعد والے دن کے بعد آتا ہے، 10 ذی الحجہ کے دن کے بعد آتا ہے، یعنی سب سے عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس کے بعد جو عظمت ہے وہ 11ویں ذی الحجہ کا دن۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان دو دنوں کے عظمت کو پہچانیں، اور ان دو دنوں کے عظمت کو پہچانتے ہوئے ان دو دنوں میں خاص طور سے نیک اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو یوم النحر ہے 10 ذی الحجہ کا دن، یہ قربانی کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ جو دن ہے تمام دنوں سے سب سے زیادہ افضل دن ہے، اور یہ قربانی کا دن ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کا بالکل آخری دن ہے، یعنی جو 10 دن ہے اس کا سب سے آخری دن کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ۔ تو یہ ایک تو قربانی کا پہلا دن ہے اور دوسرا عشرہ ذی الحجہ کا سب سے آخری دن ہے، لہذا یہ جو 10 ذی الحجہ ہے جس دن ہم لوگ بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جو 10 ذی الحجہ ہے قربانی کے لیے سب سے افضل دن ہے، قربانی کے لیے سب سے افضل دن ہے۔ اور جب یہ قربانی کے لیے سب سے افضل دن ہے تو جو لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ زیادہ اجر و ثواب اگر اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو جس طرح سے بھی ہو سکے پوری کوشش کر کے اسی روز قربانی کرنے کی کوشش۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پھر کوشش کیجیے ظہر کے بعد کر لیجیے، یا عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے کر لیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ثواب ملے۔ لیکن اگر کوئی 10 ذی الحجہ کو نہیں کر پاتا ہے تو وہ 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتا ہے، اگر 11 ذی الحجہ کو نہیں کر پاتا ہے تو وہ 12 ذی الحجہ کو بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بتلایا گیا ہے کہ قربانی کی جو ایام ہے وہ 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 13 کے عصر تک
قربانی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ نماز عید یعنی بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد جو آدمی جس قدر جلدی سے جلدی قربانی کرے گا وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹے گا۔ لہذا قربانی کے لیے جو سب سے افضل دن ہے وہ 10 ذی الحجہ یوم النحر کا دن، اور اسی دن جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ قربانی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث سے جو اجر و ثواب ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ 10 ذی الحجہ کا دن یہ قربانی کا سب سے افضل دن ہے، تو جو لوگ بھی مسلمان ہیں، ابھی لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، لوگ اپنا اپنا دیکھتے ہیں، شیخ اپنا دیکھ، وہ اپنا دیکھ لے تمہیں اپنا دیکھ لے، کوئی کسی کا تعاون کرنے کے لیے آج کے ڈیٹ میں ریڈی نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، لوگوں کی حقیقت ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں نماز عید کے بعد ہم اگر قربانی کر لیتے ہیں تو ہمارا بھائی بھی قربانی کر لے، اس چیز کی چاہت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ وہ کوشش کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، نیک کام کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ابھی قربانی سے بڑھ کر کے کیا نہیں کیا؟ ایک بھائی ہمارا قربانی نہیں کر پایا ہے، وہ کیسا بھی کر کے قربانی کر لے، اگر ہم اس میں تعاون کرتے ہیں تو ہمیں ضرور اجر و ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ کیا ہے کہ ہم مدد کریں۔ ہم نے قربانی کر لیا، دوسرا بھائی نے ہمارا قربانی کر لیا، اس چیز کی چاہت اور جذبہ، اس چیز کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں ایک بات اور ذہن نشین رکھیے، یہ جو قربانی کرتے ہیں نا، اس کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج 10 ذی الحجہ کو نہیں کریں گے، 11 کو بھی نہیں کریں گے، 12 کو کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ گوشت بھی ہمارا تازہ رہے گا اور دیر تک ہمارے گھر میں رہے گا۔ ایسا خیال کبھی دل میں مت رکھیے، یہ ہوتا ہے دنیا میں، لوگ ایسا کرتے ہیں، صرف دل کے اندر نہیں بول کے بھی کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو ہی یوم النحر، جس دن ہم لوگ بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، اس روز قربانی کرنے کی کوشش کریں، محض یہ سوچ کر کے کہ ہم ذرا دیر سے قربانی کریں گے تو ہمارا گوشت بھی تازہ رہے گا اور زیادہ سے زیادہ دن ہمارے گھر میں رہے گا، ہمارے فریج میں رہے گا، تو یہ صحیح نہیں۔ قربانی کو اللہ کے لیے خالص کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ افضلیت ملے، افضل دن میں ہم قربانی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔